دعاؤں کا نام ہے عباس فاطمہ کی، دعاؤں کا نام ہے عباس پنجتن سے الگ ایک نام ہے، عباس پنجتن سے الگ ایک نام ہے۔ عباس وہ ہے جس کو دیا شاہ نے علام، عباس اپنے وقت کے حیدر کا نام ہے عباس۔ نعرہ سلوات۔ آپ کا نام لے کے عباس، آپ کا نام لے کے عباس، آپ کا نام لے کے خون رویا میرا قلم عباس، ہے شجاعت اگر علی کا چاہ، ختم ہے آپ پر وفا تیری عظمت کے سامنے مولا، آسمان ہے جھکا جھکا عباس، آپ کا نام لے کے بچ گیا میں عذاب تربت سے، تھا کفن پر لکھا ہوا عباس، آپ کا نام لے کے پاک نسلوں کا دے رہے ہیں سب ہم اٹھا کر علم تیرا عباس، آپ کا نام۔ نعرہ سلوات۔ فاتحہ۔ جب شے کا علمدار گھرا پودے جفا میں، الفتح کا ایک شور ہوا دشت بلا میں، سیدانیہ مشغول ہوئی آہ بکا میں، درد اٹھتا تھا رہ رہ کے دل شاہ شہدا میں، درد اٹھتا رہ رہ کے دل شاہ شہدا میں۔ ارے غل پڑ گیا سکا ہے سکینہ ہوا زخمی، نیزے سے جگر تیر سے سینہ ہوا زخمی،
نیزے سے جگر تیر سے سینہ ہوا زخمی۔ یہ دیکھ کے دریا کو یہ آواز سنائی، آواز نہیں دیتے ہو کیا ہو گیا بھائی؟ ارے آواز کے ساتھ ان کی آواز یہ آئی، آقا میرے جلد آؤ بہت دیر لگائی۔ ارے آقا آؤ بہت دیر لگائی۔ ارے مشکل سے بلند اتنی بھی آواز ہوئی ہے، اب موت کی ہچکی ہمیں آواز ہوئی ہے، اب موت کی ہچکی ہمیں آغاز ہوئی ہے۔ اتنے میں تھا شور ترائی سے گزارا، تب ایک بلندی سے کیا شہن نظارہ، ہاتھوں سے کمر تھام کے زینب کو پکارا، لو بہنا ترائی میں گرا شیر ہمارا، لو بہنا ترائی میں گرا شیر ہمارا۔ ارے ماتم کرو کوثر کے کنارے گئے عباس، رونے کو علی آئے ہیں مارے گئے عباس، رونے کو علی آئے ہیں مارے گئے عباس۔ دوڑے نہر دوڑے طرف نہر یہ کہتے شہ والا، ہائے ہائے میرے مونس میری آغوش کا پالا، لاشے پہ جو پہنچے تو گرے سید والا، چلائے کہ مظلوم حسین آیا ہے بھیا، ارے چلائے کہ مظلوم حسین آیا ہے بھیا۔ ارے ہم آئے ہیں اور آنکھوں کو کھولا نہیں جاتا، کیا درد ہے سینے میں جو بولا نہیں جاتا، کیا درد ہے سینے میں جو بولا نہیں جاتا۔ ارے بھائی کہا فرزند کہا اور مددگار، ان میں سے کسی نام پہ بولے نہ علمدار، دیکھا شہ بے کس نے کہ لب ہلتے ہیں ہر بار، جھک کر جو سنا شہ نے تو کرتے تھے یہ گفتار، جھک کر جو سنا شہ نے تو کرتے تھے یہ گفتار۔ ارے نالین اتارو تو قدم بہت میں ہو لوں، اور کہہ کے غلام اپنا پکارے تو میں بولوں، اور کہہ کے غلام اپنا غلام تو میں بولوں۔ ارے شاہ نے کہا کچھ حد بھی غلامی کی ہے بھائی، ارے بچپن سے تو اب تک میری نالین اٹھائی، کچھ آرزوئے دل کہو اے حق پہ فدائی، وہ بولے کہ قسمت نے نہ کی آج رسائی، وہ بولے کہ قسمت نے نہ کی آج رسائی۔ ارے لگتے جگر شاہ مدینہ رہی پیاسی، سکہ میں بنا اور سکینہ رہی پیاسی، سکہ میں بنا اور سکینہ رہی پیاسی، جب شہ کا علمدار۔ آواز دوں گا کہ کہا میسم نے سر ظالم کے آگے خم نہیں ہوگا، کہا میسم نے سر ظالم کے آگے خم نہیں ہوگا، زباں کٹ جائے لیکن ذکر حیدر کم نہیں ہوگا، زباں کٹ جائے لیکن ذکر حیدر کم نہیں ہوگا۔ تو نجات ہے قول نبی جھٹلائے گا کیسے،
علی نجات ہے قول نبی جھٹلائے گا کیسے، امن نقوی کسی مفتی میں اتنا دم نہیں ہوگا، امن نقوی کسی مفتی میں اتنا دم نہیں ہوگا۔ میں خلاف سے گزارش کرتا ہوں علی جناب شاہ صاحب سے کہ افروز ممبر اور ہم سب کو اپنے نواز ان کے استقبال کے لیے بابا سے بڑا نعرہ ہے صلوات۔ ہاں ہاں بھائی ایک منٹ آ رہا ہے مارے دیگر نعرے حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے مجلس منعقد کی گئی ہے، شہر کابل اور علم برآمد ہوگا، لہذا مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے مولا عباس علیہ السلام کے کربلا کے میدان میں جنگ کے درمیان پڑھے جانے والے رجز میں سے ایک شعر کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ رجز جب جنگ کے میدان میں اس وقت لوگ جنگ کرنے جاتے تھے تو اپنے آپ کا تعارف کرانے کے لیے اشعار پڑھا کرتے تھے۔
ان اشعار میں اپنے خاندان کی بہادری کا ذکر ہے، اپنی بہادری کا ذکر ہے، اور جو جنگیں جیتی ہیں ان جنگوں کے جیت جانے کا ذکر اشعار کی صورت میں اس کو بیان کیا جاتا تھا۔ جیسے آپ لوگوں نے جنگ خیبر کے حوالے سے سنا ہے کہ مرحبا آیا اور اس نے اپنا تعارف کرایا، انا الذی سمتنی امی مرحبا۔ پھر مولا کائنات آئے، انہوں نے بھی اسی انداز میں اپنا تعارف کرایا۔ اس کو رجس خانی کہتے ہیں۔ میدان جنگ میں لوگ اپنا تعارف کرا کر پھر جنگ کیا کرتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام جب میدان جنگ میں گئے، بہت سے اشعار انہوں نے اپنے تعارف میں پڑھے، لیکن یہ شعر جس کو میں نے سرنامہ سفر قرار دیا، یہ شعر مولا عباس نے اس وقت پڑھا جب آپ فرات کے اندر اتر کے مشکیزے کو پانی سے بھر کے پلٹ رہے تھے، اور آپ کا ظالم نے چھپ کر ایسا وار کیا کہ داہنا بازو قلم ہو گیا۔ جب داہنا بازو قلم ہو گیا تب مولا عباس نے یہ شعر پڑھا۔ توجہ کیجیے گا، زیادہ وقت نہیں ہوگا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تب مولا عباس نے اس موقع پر یہ شعر پڑھا۔ زخم لگنا، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ہوش و حواس میں ہوں، ذہنی حوالے سے آمادہ ہو کر آیا ہوں، اگر خدا نخواستہ مجلس پڑھتے پڑھتے مجھے کوئی زخم لگ جائے تو میں کیا پڑھنا چاہتا تھا میں بھول جاؤں گا، میں کیا سوچ کے آیا تھا میں بھول جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری توجہ اس زخم کی طرف ہو جائے گی۔ جس مقصد کے لیے میں آمادہ ہو کر آیا ہوں وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ یہ کوئی فطرت سے ہٹ کے بات نہیں، نارمل بات ہے۔ کوئی بھی انسان اگر کسی مقصد کے تحت جا رہا ہے اور خدا نخواستہ اس کو کوئی زخم ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو جس مقصد کے لیے نکلا ہے وہ بھول جاتا ہے، پھر اپنی ساری توجہ اس زخم پر ہوتی ہے جو زخم اس کو لگ گیا، جس زخم سے خون نکل رہا ہے اس خون کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ مولا عباس اس رجز میں اپنا تعارف نہیں کرا رہے، اپنے مقصد کو بتا رہے ہیں کہ میں آیا کیوں۔ مولا کہتے ہیں واللہ ان قطعتم الیمینی، قسم خدا کی اگرچہ تم نے میرا داہنا ہاتھ کاٹ دیا ہے، زخم نہیں لگایا، خروچ نہیں آئی ہے، کوئی کٹ نہیں لگا ہے، کاٹ دیا ہے۔ قطعتم الیمینی، تم نے میرا داہنا ہاتھ کاٹ دیا ہے، اس کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ اب عباس اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا۔ عباس ابھی بھی اپنے مقصد پہ قائم ہے۔ مقصد کیا ہے؟ انی احامی عن دینی، میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے دین کی حمایت کروں، دین کی حفاظت کروں۔ وعن امام صادق الیقینی، اور اپنے امام صادق امام جو امام حسین ہے ان کی حفاظت کروں۔ دو ذمہ داریاں مولا عباس نے بیان کی، توجہ کیجیے گا۔ پروردگار عالم نے جب کبھی کسی نبی کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کی الگ ذمہ داری رکھی ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جاؤ اور دین پھیلاؤ۔ جیسے جناب موسیٰ دنیا میں آئے، ان کی ذمہ داری تھی کہ دین لے کے جاؤ، فرعون کو دین سمجھاؤ، اور جب وہ دین نہ مانے تو تم ہم سے دعا کرو، ہم تمہارے لیے مددگار بھی بھیجیں گے۔ اور پھر دعا بھی کرا تاکہ یہ دین کی حفاظت کرنے والا موسیٰ اس کو کوئی چوٹ نہ آنے پائے، اس کی مدد کے لیے ایک ہارون کی صورت ساتھی بھی بھیجا۔ دوسری مثال دوں، بات ذہن سے قریب ہو، بات آپ کے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے، شب ہجرت۔ شب ہجرت دو منظر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ رسول اللہ سے کہہ رہا ہے اے پیغمبر آپ مکہ چھوڑیے اور مدینے جائیے، ہجرت کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو دین اسلام خطرے میں آ جائے گا۔ آپ مکہ چھوڑیے، حفاظت دین کے لیے مدینے چلے جائیے۔ دوسرا حکم ہوا اے علی بستر رسول پر لیٹ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ محافظ دین کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم بستر پہ لیٹو گے تو دنیا سمجھے گی، یہ کفار قریش سمجھیں گے کہ محمد لیٹے ہوئے ہیں، وہ ننگی تلوار لے کر کھڑے رہیں گے
پلاننگ کرتے رہیں گے کہ کب موقع ملے اور ہم ان کو چوٹ پہنچا سکے. تم محافظ دین کی حفاظت کے لیے بستر پہ لیٹو، ہم محمد کو دین کی حفاظت کے لیے مکے سے مدینے بھیج رہے ہیں. دو الگ الگ کام ہیں. دین کی حفاظت ایک الگ کام ہے، اور جو دین کی حفاظت کر رہا ہے اس کی حفاظت ایک الگ کام ہے. خود کربلا کے میدان میں دیکھیے، جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رخصت آخر کو آئے تو آپ نے سید سجاد کو ہلایا اور ہلا کر ہوش میں لا کر کہا، اے سید سجاد، یہ میرا تمہارا آخری سلام و کلام ہے، اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی. اسرار امامت یعنی دین سید سجاد کے حوالے کیا کہ اب یہاں سے دین تم بچا کے لے جاؤ گے. سید سجاد کے حوالے دین کیا. پھر سید سجاد کے ہاتھ کو پکڑا، بغل میں کھڑی زینب کے ہاتھ کو پکڑا اور سید سجاد کا ہاتھ زینب کے ہاتھ میں دیا. کیا ہے زینب، سید سجاد کی ذمہ داری تمہاری ہے. اسی لیے جلتے ہوئے خیمے سے جناب زینب سید سجاد کو نکال کے لائی تھی. کیوں؟ محافظت دین سید سجاد کی ذمہ داری، محافظ دین کی حفاظت جناب زینب کی ذمہ داری، شب ہجرت دین کی حفاظت رسول اللہ کی ذمہ داری، اور محافظ دین کی حفاظت مولا کائنات کی ذمہ داری. یہ دو الگ الگ ذمہ داریاں ہیں. دین کو بچانا ایک الگ ذمہ داری ہے، جو دین کو بچا رہا ہے اس کو بچانا ایک الگ ذمہ داری ہے. مولا عباس کربلا کے میدان میں دائنا بازو کٹ جانے کے بعد کہہ رہے انی احامی عن دینی وعن امام صادق الیقینی، دین کی حفاظت بھی میں کروں گا، محافظ دین کی حفاظت بھی میں کروں گا. یعنی جو کام شب ہجرت علی اور رسول مل کر انجام دے رہے ہیں، یا بعد عاشور زینب و سجاد مل کر انجام دے رہے، عصر عاشور وہی کام عباس تنہا انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک صلوات بے جبر محمد وال. اسی لیے عباس جیسا کوئی بہادر نظر نہیں آتا. عباس کون ہے؟ ہاتھ کٹ گیا. مولا عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی عزیزوں، لیکن آپ مقتل اٹھا کر دیکھیں. تاریخیں لکھتی ہیں کہ جب جنگ صفین میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام تلوار چلا رہے تھے، اس رات جس کو لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے، جس رات مولا علی نے نماز مغرب کے بعد سے تلوار چلانا شروع کیا ہے، تو اذان صبح تک علی مسلسل تلوار چلاتے رہے، مسلسل تلوار چلاتے رہے. یہ وہی رات ہے جس رات مولا علی کے ساتھ مالک اشتر بھی تلوار چلا رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. جب علی نے کہا تھا اے اشتر مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا اے علی، آج آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے غلام کی بھی تلوار چل رہی ہے. جیسے جیسے آپ حملہ کر رہے ہیں، شک مالک شک نہ کرنا، میں تمہارے برابر تم میرے برابر، یہ نہیں ہو سکتا. میرے تلوار چلانے میں اور تمہارے تلوار چلانے میں فرق ہے. تمہارے تلوار چلانے کا مقصد یہ ہے، سارا دار و مدار مقصد پہ ہوتا ہے عزیزو. تمہارے تلوار چلانے کا مقصد یہ ہے جو دشمن بھی سامنے آ جائے اس کے سر و تن میں جدائی کر دی جائے گی. میرے تلوار چلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دشمن کی 70 نسل میں ایک مومن بھی ہے تو اس کے اوپر تلوار نہیں چلے گی. ہمارے اور تمہارے مقصد میں فرق ہے. تلوار چلانا ایک انداز ہے لیکن مقصد الگ الگ ہے. تاریخ نے لکھا مولا کائنات نے پوری رات جنگ کری، صبح تک جنگ ہوتی رہی. مولا کائنات کی تلوار سے جتنے لوگ مارے گئے اس کی تعداد ہے 550. 550 لوگ مولا علی نے ایک رات میں، اس شرط کے ساتھ کہ نہ جانے کتنے ایسے بھی آئے ہوں گے کہ جن کی نسلوں میں کوئی مومن دکھا ہوگا اور مولا نے اس کو چھوڑ دیا ہوگا، لیکن پوری رات کے بعد 550 افراد مولا علی کے تلوار سے واصل جہنم ہوئے. رات بھر کی جنگ ہے. اب توجہ کیجیے گا ذرا، مولا عباس کی شجاعت کا اندازہ لگائیے. عباس کربلا کے میدان میں کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ کہ بھائی کی نصرت کریں گے. عباس، میں بات تھوڑا سا سمجھانے والی ہے، وقت لوں گا آپ کا 2 منٹ اسی مقام پہ ٹھہر کے. عباس کربلا کے میدان میں آئے کہ میں بھائی کی مدد کروں گا. عصر کا وقت آ گیا، عباس کو تلوار چلانے کا موقع نہیں ملا.
وہ وقت آیا کہ عباس اب مولا حسین کے سامنے کھڑے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں. مولا نے کہا جاؤ پانی لے کر آ جاؤ. جنگ کی اجازت نہیں ملی. اس کا مطلب یہ اب عباس جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں میدان میں وہ جنگ کرنا نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، وہ مقصد جنگ کرنا نہیں ہے. کیا مقصد ہے؟ پانی کا فراہم کر دینا. یہ مقصد ہے مولا عباس کا. مولا کو اجازت کتنی دیر کی ملی میدان میں جانے کی، یہ بھی سوچنے کا مقام ہے. ظہر کے وقت کچھ صحابی موجود تھے جنہوں نے مولا حسین کے ساتھ نماز پڑھی ہے. عصر کے وقت امام حسین شہید ہو گئے. عصر کا وقت آج کے حساب سے اگر جوڑا جائے 4 پونے 4 ساڑھے 3 کا وقت ہوگا جب امام حسین شہید ہو گئے. اگر ظہر 12 کی مان لیا جائے تو ظہر سے لے کر عصر کے وقت تک میں 4 گھنٹے کا وقت ہے. 12 سے لے کر 4 تک 4 گھنٹے میں 30 کم سے کم لوگ ہیں جن کو شہید ہونا ہے. چونکہ 18 بنی ہاشم تو موجود تھے، جناب زہیر تھے، جناب سعید تھے، جناب حبیب تھے، اور بھی 2-4 ساتھی جو مولا حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. ان 4 گھنٹوں میں 30 لوگوں کو شہادت پیش کرنی ہے. توجہ کیجیے گا عزیزو، کچھ وقت تو لگا ہوگا، کچھ وقت تو ان کے جانے میں لگا ہوگا. اب جب مولا علی کا نمبر آیا، مولا عباس کا وقت آیا اور مولا عباس اجازت لے کر میدان میں جا رہے ہیں تو بہت زیادہ مولا عباس کو میدان میں وقت لگا ہوگا تو آدھا گھنٹہ. اس سے اوپر کا وقت مولا عباس کو نہیں لگا. آدھے گھنٹے کے وقت میں مقصد جنگ کرنا نہیں ہے کہ تلوار لے کے گئے اور دشمنوں پر حملہ کر دیا، نہیں. مقصد پانی لے کے جانا ہے. اور پانی لینے جانے میں بھی سکینہ نے تلوار اپنے پاس رکھوا لیا ہے، خالی ہاتھ ہے، ٹوٹا نیزہ لے کر. اب مقتل لکھتا ہے، کربلا کا مقتل لکھتا ہے کہ عباس نے اس مختصر سے وقت میں میدان میں، اچھا سامنے بھی دیکھیے آپ، 30,000 کا کم سے کم لشکر ہے جو کربلا میں موجود تھا. 4,000 تیر انداز وہ تھے جو فرات کے کنارے بیٹھا دیے گئے تھے کہ اگر عباس پانی لینے آئے تو عباس کے اوپر تیروں کی بارش کر دینا، عباس پانی لے کر جانے نہ پاؤں. اب مولا عباس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پانی لا کر خیمے تک پہنچا دیں. ادھر تلوار نہیں ہے ہاتھ میں، ٹوٹے ہوئے نیزے کے ساتھ عباس میدان میں جاتے ہیں، فرات میں اترتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، پلٹتے ہیں، دوبارہ لشکر گھیرتا ہے. مقتل نے لکھا اتنے سے وقفے میں کہ جاتے ہوئے جو دشمن ملا اس کو عباس نے اپنی ٹھوکروں سے، گھوڑے کی ٹھوکروں سے، ٹوٹے ہوئے نیزوں سے حملہ کر کے واصل جہنم کیا. پلٹتے ہوئے جو دشمن ملے عباس کے گھوڑے کے سینے کی ٹھوکروں سے، گھوڑے کے پیروں کی ٹھوکروں سے، عباس کے ہاتھوں سے جن کو اٹھا کر پھینک دیا، نیزے سے جس کو عباس نے مار دیا. عباس نے جو تعداد ماری ہے وہ تعداد مولا علی کے جنگ صفین میں مارے جانے والے دشمنوں سے زیادہ ہے. علی پوری رات تلوار چلاتے ہیں تو 550 افراد کو واصل جہنم کرتے ہیں. عباس آدھے گھنٹے بغیر تلوار کے میدان میں آ جائے تو 550 سے زیادہ واصل جہنم کر دیتا ہے. اس صلوات پہ محمد ایک اور بہتر صلوات دے دے محمد. کون ہے عباس؟ مولا عباس کا خطبہ دیکھیے جو آپ نے خانہ کعبہ کی چھت سے عطا فرمایا. تم پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تمہیں نہیں پتا. میں عباس ابن علی ہوں. مولا ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. پورا خطبہ نہیں بولوں گا، بس ایک جملہ اور بات کو تمام کرتا ہوں. خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں، لوگ طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے مولا عباس نے ایک مرتبہ آواز دی الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. توجہ کیجیے گا، ساری تعریفیں اس خدا کی جس نے اس گھر کو شرف بخشا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. مولا حسین کی طرف اشارہ کیا جو خانہ کعبہ میں نیچے تشریف فرما تھے. اپنی طرف اشارہ نہیں کیا.
کہ میرے بابا کی قدموں کی وجہ سے. توجہ کیجیے گا, اسے کہتے ہیں اطاعت امام. اگر چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے. کیوں؟ میرا بابا جو ہے وہی تو حسین کا بابا ہے, جو حسین کا بابا ہے وہ میرا بابا ہے. لیکن نہیں, مولا عباس چاند رہے ہیں, اپنے معرفت کا بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اگر امام موجود ہو تو امام کے سامنے خود کے وجود کو ظاہر نہیں کیا جاتا. ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. میں کہوں گا مولا اگر شرف دلانا ہی تھا خانہ کعبہ کو تو صرف قدموں سے کیوں؟ کہہ دیتے ان کے بابا کے چہرے کی وجہ سے, ان کے بابا کے جسم کی وجہ سے. یہ قدموں کا نام لے کر کیوں شرف دلا رہے ہیں؟ عجب نہیں, عباس سمجھانا چاہ رہے ہیں دیکھو ان کے قدموں تک جو پہنچ گیا بس وہی لائق شرف ہوگا. وہ چاہے خانہ کعبہ ہو, اگر قدموں سے متصل ہوگا تو شرف بخش دیا جائے گا, یا ان کا چاہنے والا ہو اگر قدموں سے متصل ہو جائے گا تو اس کو بھی شرف بخش دیا جائے گا. اس سلوات میں جبر محمد اور عجب نہیں عباس کی نگاہ میں ایک اور قدم ہو جو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہیں, جس کو قدم جناب ابراہیم کہا جاتا ہے. وہ اس پتھر پہ بنے ہوئے قدم ہیں جو پتھر جناب ابراہیم کو اس وقت خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرنے میں مدد کیا کرتا تھا. جب جناب ابراہیم اس پتھر پہ قدم رکھتے تھے تو وہ پتھر ہوا میں بلند ہوتا تھا. آج وہ پتھر جناب ابراہیم کے قدموں کو اپنے اندر قید کر کے صبح قیامت تک ابراہیم کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہے کہ جو بھی خانہ کعبہ میں جائے گا وہ اس سنہری جالی میں جھانک کر ایک رکھے ہوئے پتھر پہ بنے ہوئے قدموں کے نشان دیکھ کر ابراہیم کی یاد میں مصروف ہو جائے گا. عجب نہیں عباس کی نگاہ میں ابراہیم بھی آگے ہو کہ اگر ابراہیم کے قدم کے نشان پروردگار عالم صبح قیامت تک اس خانہ کعبہ میں رکھ کے ابراہیم کی یاد کو زندہ رکھ سکتا ہے تو یاد رکھو میرے بابا کے قدم بھی اس جگہ پڑے تھے. بس فرق اتنا ہے کہ ابراہیم کے قدم جب خانہ کعبہ میں پڑے تو ایک پتھر پہ نشان بن گیا, میرے بابا کے قدم جب خانہ کعبہ میں پڑے تو پوری دیوار پہ نشان بن گیا. ایک صلوات پہ محمد ایک اور بہتر صلوات پہ محمد قسم خدا کی عباس کی منزلت کو سمجھنا غیر ممکن ہے, غیر ممکن ہے. 9 محرم کو جب پہلا حملہ ہوا, بس میں بات کو سمیٹ دوں, 9 محرم کو جب پہلا حملہ ہوا تو مولا عباس سے امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا. وقت جو مانگا ایک شب کا, ایک رات کی مہلت. ہم اور آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, اس میں ایک جملہ آتا ہے بے ابی انتا و امی, بے ابی انتا و امی. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اور میرے ماں باپ آپ پر فدا. کس پر؟ اے کربلا کے شہیدوں, اے کربلا کے شہیدوں, یعنی جناب حور پر, یعنی جناب مسلم بن عثیجہ پر, یعنی جناب حبیب پر, جتنے ساتھی انصار کی صورت تھے ان کے اوپر, یا مولا عباس پر, جناب اون محمد پر, جناب قاسم پر, اور بنی ہاشم بھی جتنے افراد ہیں, سب پر ہمارے ماں باپ فدا. ہماری کل حیثیت یہ ہے عزیزو, ہماری کیا, ہمارے ماں باپ کی کل حیثیت یہ ہے کہ ہم کربلا کے شہیدوں پر فدا ہو جائیں تو ہماری زندگی کامیاب. جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو جائے گا. ہماری کل حیثیت اتنی ہے کہ ہم اور اپنے ماں باپ کے ساتھ کربلا کے شہیدوں پر فدا ہو جائیں. ازارت میں کون کہہ رہا ہے ازارت؟ امام صادق علیہ السلام سے ازارت منسوب, ازارت وارثہ, یعنی امام معصوم کہہ رہا ہے. امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اور میرے ماں باپ اے کربلا کے شہیدوں آپ پر قربان. اس سے بڑا عہدہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم آپ پر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے. 9 محرم کو عزیزو جب آخری وقت شب کا دن کا آخری وقت تھا اور حملہ ہوا تو وہ جملہ, قسم خدا کی وہ جملہ مولا عباس کی
فضیلتوں کے انتہا کا نام ہے۔ امام حسین نے کہا یا اخی ابا الفضل ارکب بالنفس لک الفدا، اے بھیا عباس آپ گھوڑے پر سوار ہوئیے اور جا کر ان سے بات کیجئے، ایک رات کی مہلت لیجئے، میں آپ پر قربان۔ کل دنیا کی کل حیثیت یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسین کے چاہنے والوں پر فدا ہو جائیں تو ہم کامیاب ہیں۔ حسین عباس سے کہتے نظر آ رہے ہیں اے عباس آپ جائیے مہلت لے کے آئیے، میں آپ پر قربان۔ اللہ اکبر، کون سی شخصیت ہے یہ کہ حسین وقت کا معصوم کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں آپ پر قربان۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کی منزلوں میں عباس نے خود کو ایسا بنایا کہ حسین یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تم سے بڑا مطیع میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اور ہوا بھی عزیزو یہی کہ مولا عباس علیہ السلام نے اطاعت کے معاملات میں خود کو ایسا بنایا کہ جو عباس بچپن سے یہ سنتا چلا آ رہا تھا کہ میں کربلا کے لیے بنا ہوں۔ 2 محرم کو جب آپ وارد کربلا ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نے معلوم کیا ہے کہ یہ سرزمین کون سی ہے، لوگوں نے اس کے الگ الگ نام بتائے۔ کسی نے بڑھ کر کہہ دیا کہ اس کو زمین کربلا کہتے ہیں، آزہی ارض و کربن و بلا۔ یہ سننا تھا کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ عباس نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے انگڑائی لے لی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں میں کربلا کے لیے ہوں، میں کربلا کے لیے ہوں۔ جب 3 برس کی عمر ہے مولا عباس سے پانی مانگ لیا گیا، چھوٹا بچہ پانی لے کر آ رہا تھا، پانی کا کوزہ سر پہ تھا، چلتے چلتے پانی چھڑکنے لگا، پانی ہاتھوں سے ہوتے ہوئے بازوؤں سے ٹپکنے لگا۔ مولا علی نے منظر کو دیکھا، بڑھ کر آغوش میں اٹھا لیا اور بازوؤں کو چومنے لگے۔ اے بیٹا تم پر میں قربان ہو جاؤں، تم بہت بڑی ذمہ داری ادا کرنے والے ہو۔ بابا کیا ہو گیا، آج پہلی بار بازوؤں کا بوسہ لے رہے ہیں؟ مولا کہتے ہیں بیٹا ایک دن یہ بازو تمہارے کربلا میں کاٹ دیے جائیں گے۔ پہلی بار کربلا کا نام، مولا کے سر پہ ضربت لگ گئی۔ عباس نے اپنی تلوار کو بے نیام کرنا چاہا، امام حسن نے بڑھ کر عباس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں بھیا کہ تم یہاں جنگ کرنے کے لیے نہیں، تم کربلا میں جنگ کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ حسن کے جنازے پر 3 برس آئے گئے، عباس کو غیظ آیا، تلوار کو بے نیام کرنا چاہ رہے تھے۔ نہیں بیٹا نہیں بھیا تم کربلا کے لیے ہو۔ مولا حسین کے ساتھ دربار ولید میں گستاخی کی گئی، عباس بے نیام تلوار لے کر دربار میں آئے، حسین نے روک دیا، نہیں بھیا تم کربلا کے لیے ہو۔ کتنا صبر کر رہے تھے، کتنا انتظار کر رہے تھے عباس، وہ کربلا کب آئے گی جب میں یہ تلوار چلا پاؤں گا۔ اور میں نظام فرض سے حسین پر ہاتھ ڈال دیا، عباس کے تلوار کو نکال لیا۔ حسین نے سمجھایا نہیں بھیا تم کربلا کے لیے ہو۔ بس یہی وجہ ہے کہ جب عباس نے سنا کہ کربلا آ گئی ہے تو خیام لگانے کے بعد جب کسی نے کہا خیام کو ہٹایا جائے تو عباس نے تلوار سے خط کھینچ کر آواز دیا اب کوئی تلوار روکنے والا نہیں ہے، میں کربلا کا مجاہد کربلا پہنچ چکا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اب حسین نے بھی وہ اب نہیں کہ بڑھ کر عباس کو روک دے، عباس تم کربلا کے لیے ہو، کیسے روک سکتے ہیں کیونکہ کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں۔ لو عزیز حسین جناب زینب کے خیمے میں گئے اور جا کر کہتے ہیں بہن ارے بھائیا کو بھائی عباس کو سمجھاؤ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، عباس نے تلوار کو بے نیام کر دیا ہے، اب میں کیسے سمجھاؤں؟ اب تک تو یہ کہہ کر روک دیتا تھا کہ تم کربلا کے لیے ہو، یہ تو کربلا کا میدان ہے۔ زینب نے عباس کو بلایا، عباس زینب کے سامنے بیٹھ گئے، زینب نے اپنی انگلیاں عباس کے بالوں میں ڈال کر کہا اے بھیا یہ بتاؤ اس شہزادی کا تمہاری گردن پہ کیا حق بنتا ہے؟ عباس نے وہ بے نیام تلوار اپنے گردن پہ رکھ دیا، اے شہزادی اگر حکم کرے تو اسی تلوار سے اپنی گردن اتار۔ نہیں بھیا میرا بھائی یہاں جنگ کرنے نہیں آیا، میرے بھائی کا مقصد کچھ اور ہے، خیام ہٹا دو۔ قسم خدا کی اطاعت امام میں بہادری و شجاعت کی منزلوں میں صبر کر جانا یہ صرف عباس کے حصے میں آیا تھا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کے۔
لو عزیزو، عباس کے بارے میں روایت ہے جب مولا عباس گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو آپ کے پیر زمین تک پہنچتے تھے. یہ بلند والا قد تھا آپ کا کہ گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے تو پیر زمین تک پہنچتے تھے. آپ کے پیر رکاب میں نہیں رکھتے تھے، اور جب رکاب میں رکھ لیا کرتے تھے تو آپ کے زانو گھوڑے کے کان تک آ جاتے تھے. اتنا لہیم شہین بدن تھا آپ کا. لیکن علامہ بحر العلوم سے ایک روایت ہے، بس میں روایت کو بیان کروں اور آپ کے لیے عبادت کو تمام کرتا ہوں. علامہ بحر العلوم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے مولا عباس کے اس سرداب میں بلایا گیا جس سرداب میں پانی آ گیا تھا. مولا عباس کی قبر پہ پانی آ گیا تھا، اس کی قبر کے تعمیر کا کام کرانا تھا. میں نے ایک مومن بندے خدا کو تعمیر قبر کے لیے بھیجا. اب جب وہ تعمیر قبر کے لیے نیچے گیا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا. وہ جا کر ایک ننھی سی قبر دیکھتا ہے اور دیکھ کر مولانا سے سوال کرتا ہے کہ اے مولانا، آپ لوگ تو پڑھتے ہو کہ عباس کا قد اتنا بلند تھا کہ آپ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو آپ کے پیر گھوڑے سے زمین تک پہنچتے تھے، لیکن یہ کس کی قبر کے پاس لے آئے؟ کیسا معلوم ہوتا ہے کسی بچے کی قبر ہے. اللہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنا سمامہ اتارا، امامہ پھینک کر اپنا سر دیواروں پر مارنا شروع کر دیا. وہ کہتا مولانا میں نے کچھ غلط سوال کر دیا. کہتا نہیں، ارے تجھے نہیں معلوم عباس کے جسم کے ساتھ کیا کیا گیا. جب بعد شہادت حسین انہوں نے عباس کے جسم کو ایک جگہ اکٹھا کر کے تلواریں لے کر عباس کے جسم کے ساتھ ایسی بے حرمتی کیا، وہ بدلہ جو علی سے لینا چاہتے تھے عباس کے جسم سے لیا. کسی نے ہاتھ کاٹے، کسی نے پیر کاٹے، عباس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے 13 محرم کو سید سجاد نے ایک چٹائی پر عباس کے جسم کے ٹکڑے جمع کر کے ایک ننھی سی قبر بنایا. قبر میں عباس کو حوالے. بین میں نہ لگے. ہاں نشان فوج پیمبر سجایا جاتا ہے. نشان فوج پیمبر شباب شیر خدا یاد آیا جاتا ہے. علم میں مشق بدی سب کی بند امید علم میں مشق بدی سب کی بند کہ اب تو پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے. نشان فوج پیمبر رمی گھیرے ہوئے
حرم میں گھیرے ہوئے ہیں نبی کی یار سبھی، حرم میں گھیرے ہوئے ہیں نبی کی یار سبھی، آیا جاتا ہے نشان آگے پیغمبر، خدا کرے کہ کامیاب آئے، خدا کرے کہ وہ خیمے میں کامیاب آئے، بڑی امیدوں سے پردہ اٹھایا جاتا ہے نشان علی کا چال، علی کا نشان کیا کہتا ہے؟ علی کا چاند، علی کا نشان کیا کہنا، تمام دشتے بھلا جگمگائے، تمام دشتے بھلا جگمگایا جاتا ہے نشان فوجِ پیغمبر سجایا، سمٹ کے آئی فوجی کے راستے میں ملے ہیں، سمٹ کے آئی ہے فوجی کے راستہ نہ ملے، علی کے چاند پہ بادل علی کے چاند پہ بادل سچایا جاتا ہے، کٹا کے ہاتھ کرائے میں سو گئے عباس، علم 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 حسین کا خیمے میں لایا جاتا ہے نشان فوجِ پیغمبر، کچھ ایسی شان سے اکبر اٹھا کے لائے کہ جس طرح سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے نشان فوجِ پیغمبر سجایا جاتا ہے، نشان فوجِ پیغمبر سجایا جاتا ہے، نشان فوجِ پیغمبر سجایا جاتا ہے۔ یا سیدی یا عباس یا ابو الفضل عباس، یا دی یا عباس ابو الفضل عباس، یا سیدی یا عباس یا ابو الفضل عباس، آل عمران کہاں اور زندان کہاں، لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی
جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا ماضی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا لم پرسہ دینے کے لیے تجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تم آیا علی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تم آیا دھوپ میں ٹوٹا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارس تھی بڑی نہ آیا جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی نہ آیا کیا کہوں شعر میرے ردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کو فاق بھی خلقت شام کبھی بارہ ہم پہ ہنسی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے
چاہے مشکی زاچی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا نبی جب تیری یاد آئے گی جب صبح کو سکینہ تیری یاد آئے گی جب صبح کو سکینہ تیری یاد آئے گی جب صبح کو سکینہ یاد آئے گی جب صبح کو سکینہ تیری یاد آئے گی جب صبح کو سکینہ تیری یاد آئے گی اپنی معصوم بہن اپنی معصوم بہن کو وہ کہاں پائے گی صبح کو سکینہ تیری یاد آئے گی صبح جواب دے سارے ملتے ہیں اپنی معصوم بہن اپنی معصوم بہن کو وہ کہاں پائے گی صبح کو سکینہ تیری یاد آئے گی جب صبح کو سکینہ تیری یاد آئے گی جس پہ تم سوتی تھی بی بی وہ سینہ نہ رہا جس پہ تم سوتی تھی بی بی وہ سینہ نہ رہا خاک پر کیسے خاک پر کیسے سکے نہ تجھے نیند آئے گی صبح کو سکینہ تیری یاد آئے گی صبح کو سکینہ تیری یاد آئے گی اتنی سی عمر میں دکھ کتنے اٹھائے تم نے ہر گھڑی یہ خالش ہر گھڑی ماں کو تیرے تڑپا گی صبح کو سکینہ تیری یاد آئے گی اپنی معصوم بہن کو
कहाँ पाए या सैयदी या अब्बास 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 हाय सकीना हाय प्यास हाय सकीना हाय प्यास या सैयदी या अब्बास या सैयदी या अब्बास या सैयदी या अब्बास